پیغام اشاعت کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں۔ شکریہ۔ صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وأصحابہ وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ میرے آقا کی ختم نبوت کا مسئلہ اتنا اہم ہے کہ جب تک اس پر ایمان نہ ہو اس وقت تک کوئی بندہ مومن کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ سپیکر چنگا جا بناؤ۔ اگر کوئی شخص ساری زندگی لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، ورد کرے، وظیفے کرے، اگر وہ محمد الرسول اللہ کا اقرار نہیں کرتا تو ایسا شخص مومن کہلانے کا حقدار نہیں۔ اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ بھی پڑھے، محمد الرسول اللہ بھی پڑھے اور قیامت پر ایمان نہ رکھے تو یہ شخص بھی مومن نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی شخص اگر کلمہ طیبہ بھی پڑھے، سارے نبیوں کی رسالت کو مانے، قیامت پہ بھی اس کا ایمان ہو، لیکن آقا کی ختم نبوت پہ ایمان نہیں ہے تو یہ شخص بھی مومن نہیں۔
میں بالکل مختصر گفتگو کروں گا، لیکن آپ کی پوری توجہ چاہوں گا۔ جو ہمارے شرع کے دلائل ہیں نا، وہ 3 ہیں۔ ان تینوں سے کوئی چیز ثابت نہ ہو تو پھر چوتھے درجے پہ قیاس ہے، وہ مجتہد کر سکتا ہے، جیسے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ۔ دلائل شرع کے جو ہیں وہ 3 ہیں۔ سب سے پہلی دلیل ہے اللہ کا قرآن۔ اگر کوئی مسئلہ قرآن میں مل جائے تو پھر دوسری دلیل کی ضرورت نہیں، اور اگر وہ مسئلہ قرآن میں نہیں ملتا تو پھر شریعت کی دوسری دلیل ہے میرے آقا کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر کوئی مسئلہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے تو پھر تیسری دلیل ہے صحابہ کا اجماع۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ تسی زندہ تے ہاو کہ میں قبرستان چ آ گئی۔ تیسری دلیل کیا ہے؟ صحابہ کا اکٹھ، وہ بھی دلیل ہے۔ اگر کوئی چیز قرآن میں مل جائے پھر نہ میرے نبی کے فرمان کی ضرورت باقی رہی نہ صحابہ کے اجماع کی ضرورت باقی رہی۔ اگر قرآن میں نہیں ملتا تو پھر دوسرا نمبر ہے میرے آقا کا فرمان، اور اگر کوئی مسئلہ ان دونوں میں نہیں ملتا تو پھر تیسری دلیل ہے صحابہ کا اجماع، وہ بھی حجت ہے۔ ختم نبوت کا مسئلہ ایسا مسئلہ ہے کہ جس پر قرآن کی ایک آیت نہیں 100 آیتیں دلیل ہیں۔ کتنی؟ 100 آیتیں وہ دلیل ہے میرے آقا کی ختم نبوت پر۔ تو جو چیز قرآن میں مل گئی، قرآن نے اس کو واضح کر دیا، اس کے بعد کسی اور دلیل کی ضرورت نہ رہی۔ لیکن لطف یہ ہے کہ میرے آقا کی ختم نبوت کا مسئلہ اتنا بدیہی، اتنا واضح مسئلہ ہے کہ اس پر میرے آقا کے تقریباً 200 فرمان گواہ ہیں۔ کتنی حدیثیں؟ تھوڑا سا میرے ساتھ بولے، مانی پتہ لگے تو زندے ہو۔ کتنی؟ 200 حدیثیں۔ تو حدیث میں بھی مل گیا، اب تیسری کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، تو تیسری دلیل کی ضرورت نہ رہی۔ لیکن ختم نبوت کا مسئلہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ صحابہ کا اجماع ہے میرے آقا کی ختم نبوت پر۔ تینوں دلیلیں شرع کی وہ میرے آقا کی ختم نبوت پہ گواہ ہیں۔ بس میں ایک ایک دلیل آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ کے پلے کوئی بات پڑ جائے اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہو۔ سورۃ احزاب میں 22ویں پارے میں بڑی واضح آیت ہے، اس آیت کا نام ہی آیت ختم نبوت ہے۔ آپ میں سے اکثر لوگوں کو یاد ہوگی، میرا اچھا گمان ہے آپ کے متعلق آپ میں سے اکثر لوگوں کو یاد ہوگی۔ میں شروع کروں گا، آپ میرے ساتھ پڑھیں گے، ہر حرف پہ آپ کو 10 نیکیاں مل جائیں گی۔ پڑھیے، ما کان محمد
अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह व खातमन नबिय्यीन। कितनी वाज़े आयत है मेरे आका की खत्म नबूवत पर। मेरा नबी तुम मर्दों में से किसी का बाप नहीं है। आपके सारे बेटे बचपन में फौत हो गए, कोई बेटा जवानी की उम्र को न पहुंचा। यह भी खत्म नबूवत की दलील है। काजी के बेटे को लोग काजी कह देते हैं, कारी के बेटे को लोग कारी कह देते हैं। अल्लाह ने मेरे नबी का कोई बेटा जवान ही नहीं होने दिया कि कोई उन्हें भी नबी कह दे, इसलिए कि मेरे आका पे नबूवत का दरवाजा क्या हो गया था, बंद हो गया। सारे बेटे बचपन में फौत हुए, कोई जवानी की उम्र को नहीं पहुंचा। मेरा नबी तो मर्दों में से किसी का बाप नहीं है। वलाकिन रसूल अल्लाह, वो तो अल्लाह के रसूल हैं, वो तो अल्लाह के नबी हैं। व खातमन नबिय्यीन, और सारे नबियों की खातम है, सारे नबियों के खातम। ये कुरान की बड़ी वाज़े आयत है, इसे आप आयत खत्म नबूवत कहते हैं। इसी पर मैं आका का एक फरमान पेश कर देता हूं, बिल्कुल इसी से मिलता जुलता एक फरमान पेश कर देता हूं ताकि दूसरी दलील साथ आ जाए। कुरान के बाद मेरे नबी का फरमान, पहला दर्जा जो है दलील का, वो कौन सी दलील है, कुरान। दूसरा दर्जा क्या है, मेरे नबी का फरमान। मेरे आका ने फरमाया, मेरी और पहले नबियों की मिसाल एक मकान की तरह है। जो एक आदमी ने मकान बनाया, बड़ा खूबसूरत मकान है, बड़ा हसीन मकान है। लोग उस मकान को देखने के लिए आए। देखते देखते लोगों ने कहा, ये आखिरी ईंट की कसर रह गई है, अगर यहां ईंट लग जाती तो मकान मुकम्मल हो जाता। ये एक ईंट की कसर रह गई है। आपने फरमाया, फानल लाबिना, तो वो जो आखिरी ईंट है वो मैं हूं। व आना खातिमुन नबिय्यीन, और मैं सारे नबियों का क्या हूं, खातिम। ये मेरे नबी का एक फरमान मैंने पेश कर दिया, एक आयत मैंने पेश की और एक फरमान मैंने पेश किया। इसी पर मैं अपने आका का दूसरा फरमान पेश करता हूं। आपने फरमाया, सयकून फी उम्मती सलासूना कज़्ज़ाबूना दज्जालूना कुल्लुहुम यज़ामु अन्नहु नबिय्युन। मेरे बाद 30 बड़े बड़े कज़्ज़ाब आएंगे। सलासीना कज़्ज़ाबूना दज्जालून, 30 बड़े बड़े कज़्ज़ाब, 30 बड़े बड़े दज्जाल आएंगे। कुल्लुहुम यज़ामु अन्नहु नबिय्युन, उनमें से हर एक का दावा होगा कि मैं नबी हूं, मुझे नबूवत मिली है। वाना खातमुन नबिय्यीन, हालांकि मैं क्या हूं, खातमुन नबिय्यीन हूं। फिर मेरे आका ने खातमुन नबिय्यीन का माना किया। मिर्जे को हक नहीं पहुंचता कि वो खातमुन नबिय्यीन का माना अपने मतलब के मुताबिक करे, या मैं उसका माना करूं अपने मतलब के मुताबिक। नहीं, हक उसे पहुंचता है जिस पर कुरान उतरा है। मेरे आका पे कुरान उतरा है, उन्हें हक पहुंचता है। मेरे आका ने क्या कहा, आना खातमुन नबिय्यीन, मैं सारे नबियों का खातम हूं। ला नबिय्य बादी, खातमुन नबिय्यीन का क्या माना किया मेरे नबी ने, ला नबिय्य बादी, मेरे बाद किसी को नबूवत नहीं मिलनी। मैंने एक आयत आपके सामने रखी, मैंने 2 हदीसें आपके सामने रखी। मैं एक और आयत पेश करना चाहता हूं। यहां जो नौजवान बैठे हो, पढ़े लिखे लोग बैठे हो, मेरी इस दलील को आपने गौर से सुनो। अगर किसी मिर्जई से आपकी बहस हो जाए,
کسی مرزئی سے بحث ہو، آپ نے اس آیت کو بطور دلیل پیش کر، خدا کی قسم وہ آپ کی اس دلیل کا کوئی جواب ہو نہیں دے سکتا۔ بڑی آسان سی دلیل ہے۔ اگر کبھی آپ کی گفتگو ہو جاتی ہے، سفر میں گفتگو ہو جاتی ہے، کسی جگہ پہ کوئی مرزئی مل جاتا ہے، آپ سے بحث کرنے لگتا ہے، آپ اسے سمجھانا چاہتے ہیں، دلیل بھی وہ آیت پیش کر رہا ہوں جو مجھے یقین ہے کہ آپ سب کو یاد ہے، کوئی مشکل آیت نہیں۔ پہلا پارہ ہے، سورت بقرہ ہے، سورت بقرہ کا پہلا رکوع۔ متقی لوگوں کی اللہ نے صفتیں گنی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ متقی کون ہے؟ یہ مومن ہے۔ ان کی صفتیں کیا ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، پہلی صفت، بن دیکھے مانتے ہیں۔ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، مان لیا۔ ہم نے جنت کو نہیں دیکھا، مان لی۔ ہم نے جہنم کو نہیں دیکھا، مان لی۔ ہم نے پل صراط کو نہیں دیکھا، مان لی۔ ہم نے حوض کوثر کو نہیں دیکھا، مان لی۔ ہم نے مقام محمود کو نہیں دیکھا، مان لی۔ ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا، مان لی۔ ہم نے تو اپنے آقا کو نہیں دیکھا، مان لی، مان لی۔ یہ ہے بن دیکھے ماننا، پہلی صفت۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ لوگ نماز کو کیا کرتے ہیں؟ قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اپنی روزی میں سے خرچ کرتے۔ شاباش، سر ہلاؤ کوئی تھوڑا جی۔ ہاں جی، انشاءاللہ۔ میں نے تو معنی صحیح نہیں کیا، تب میں آپ سے پوچھ رہا تھا۔ اپنی روزی میں سے خرچ کرتے ہیں، یہی میں نے نہیں، رب نے ضرب لگائی، مما رزقناہم ينفقون، اس روزی میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے انہیں عطا کی ہے۔ اپنی شاپنی کوئی نہیں، وہ ہماری ہے، ہم نے دی ہے۔ ورنہ جھگیوں میں لوگ پڑے ہوئے ہیں، تو کوٹھیوں میں رہتا ہے، اس کی بیٹی کے سر پہ دوپٹہ کوئی نہیں، اور تیری کھڑکیوں اور دروازوں پر ریشمی غلاف لٹکے ہوئے ہیں۔ اس کی ماں ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جاتی ہے، ایک ٹیبلٹ لینے کی اس کے پاس رقم نہیں، تو اعلیٰ سے اعلیٰ ہسپتالوں میں پہنچ جاتا ہے، تیری اللہ نال رشتہ داری ہے، تین دتا تے انہوں نے نہیں دتا، رشتہ داری ہے رب کی تجھ سے۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں شکر کر کہ میں نے تجھے دیا ہے، ضرب لگائی، تیری نہیں، مما رزقناہم، اس روزی میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو، ہم نے دیا انہیں۔ کتنی صفتیں ہو گئی؟ 3۔ اب آئی وہ بات جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، متقی اور مومن لوگ وہ ہیں اس وحی کو مانتے ہیں جو وحی آپ پر اتاری گئی، وما انزل من قبلک، اور وہ اس وحی کو بھی مانتے ہیں جو وحی آپ سے، زور سے بولو، زور سے بولو، پہلے آپ پر اترنے والی وحی، قرآن جتنی وحی ہے اسے مانتے ہیں۔ آپ سے پہلے نبیوں پر جو وحی اتری اسے بھی مانتے ہیں۔ اس کے بعد کیا کہا؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور قیامت کا وہ کیا رکھتے ہیں؟ یقین رکھتے ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ استدلال میرا یہ ہے، اس وحی کو مانتے ہیں جو آپ کی طرف اتاری گئی، اس وحی کو مانتے ہیں جو آپ سے
پہلے اتاری گئی. اس کے بعد اللہ نے کسی وحی کا ذکر نہیں کیا. اس کے بعد ذکر کیا تو قیامت کا کیا. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ میرے نبی کے بعد ہے تو قیامت ہے، پھر کسی نبی نے نہیں آنا، ورنہ آیت یوں ہوتی وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ ایک وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَمَا يُنزَلُ مِن بَعْدِكَ. اس وحی کو بھی مانتے ہیں جو آپ کے بعد اتاری جائے گی. پہلے اترنے والی وحی کا ذکر کیا اور آپ کے بعد اترنے والی وحی کا ذکر نہیں کیا. اس کے بعد کس کا ذکر کیا؟ قیامت کا. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. آخرت پہ وہ کیا رکھتے ہیں؟ یقین رکھتے ہیں. اب میں اس کے ساتھ ایک اور حدیث پڑھ دیتا ہوں. میں نے 2 آیتیں پڑھ دی ہیں، 2 حدیثیں پہلے پڑھی ہیں، یہ تیسری حدیث پڑھ رہے ہیں، اس کے ساتھ ملا دیتا ہوں. میرے آقا نے فرمایا انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت اس طرح ہیں جس طرح یہ 2 انگلیاں ملی ہوئی. یہ 2 انگلیاں ملی ہوئی. کچھ لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا بھائی اے دنیا دی زندگی گزر گئی اور اتنی اگو رہ گئی. ایک معنی علماء نے یہ کیا. دوسرا معنی علماء نے جو صحیح معنی ہے وہ یہ کیا میں اور قیامت اس طرح ہیں، یعنی میرے اور قیامت کے درمیان کسی اور نبی نے نہیں آنا. اسی کو قرآن نے ذکر کی والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور اس کے بعد کیا کہا وبالآخرۃ ہم یوقنون. ایک بات اگر میں کہوں، پہلے کیا کہا الذین یؤمنون، الذین یؤمنون بالغیب، الذین یؤمنون بما انزل الیک، ایمان رکھتے ہیں بالغیب، ایمان رکھتے ہیں جو وہی آپ کی طرف اتاری گئی. اور جب قیامت کی بات آئی نا، وہاں یہ نہیں کہا وہ قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، نا، وہاں اللہ نے لہجہ بدل دیا. وہاں فرمایا آخرت پر وہ کیا رکھتے ہیں جی، ایمان نہیں یقین. ہمارا ایمان ہے، ہمارا قیامت پہ ایمان ہے، اور رب کیا چاہتا ہے؟ یقین. یقین ہونا تو بندہ کم نہ تولے. قیامت کی پیشی کا یقین ہونا تو بندہ دوسروں کی جائیداد پہ قبضہ نہ کرے، کسی کے پلاٹ مکان دکان اس پر اپنے قبضے نہ جمائے. قیامت کا یقین ہونا تو بندہ یتیموں کا مال نہ کھائے. قیامت کا یقین ہونا تو بندہ زنا کاری میں مبتلا نہ ہو. قیامت کا یقین ہونا تو بندہ سود خوری میں مبتلا نہ ہو. قیامت کا یقین ہونا تو بندہ شراب نوشی میں مبتلا نہ ہو. ہمارا قیامت پر ایمان ہے کہ قیامت آنی ہے. یقین کوئی نہیں کہ میں نے ایک ایک حرکت کا رب کے سامنے جواب، اللہ نے مجھ سے پوچھنا ہے اور میں نے جواب دینا ہے. تو میں نے کتنی آیتیں پڑھی؟ 2. حدیثیں میں نے کتنی پڑھی؟ 3. اس کے بعد اجماع کی ضرورت نہیں رہتی. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ صحابہ کا اجماع ہوا میرے آقا کی ختم نبوت پر. کس بات پہ اجماع ہوا؟ کہ میرے آقا کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملنی، اس بات. اور دوسرا اس بات پہ کہ جو میرے آقا کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے. اور تیسرا اس بات پہ کہ جو اس کافر کو نبی مانے وہ بھی کیا ہے؟ اس پر صحابہ کا کیا ہوا؟ اجماع. آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں تعلیم یافتہ لوگوں میں بیٹھا. بولیے مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اس نے میرے آقا کی نبوت کا انکار کیا تھا؟ بالکل نہیں. اس نے خط لکھا تھا میرے آقا کو کہ آپ زیادتی کر رہے ہیں.
آپ کہتے ہیں ساری دھرتی کا میں نبی ہوں، نہیں، ادھی زمین دا میں نبی ہوں تے ادھی زمین دے تساں نبی۔ اس نے خط لکھا، آذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا، میرے نبی کی نبوت کا منکر نہیں تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، میرے آقا کا انتقال ہو گیا، تو صحابہ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اور ان کی جو مجلس شورا تھی انہوں نے کیا فیصلہ کیا تھا؟ اس نال مناظرہ کریے، اس نو چیلنج کریے بھئی آ ساڈے نال مناظرہ کر، تو دلائل دے کہ نبوت کا سلسلہ جاری ہے، ہم دلائل دیں کہ نبوت کا سلسلہ میرے آقا پر ختم ہو گیا ہے، ٹیبل ٹاک کریں، ٹیبل ٹاک کریں، مناظرہ کریں، مباہلہ کریں۔ مباہلہ جانتے ہیں؟ مباہلہ یہ ہوتا ہے مخالف کو چیلنج کرنا، نکلو میدان میں، تم بھی اپنے بال بچے لے کے آؤ، ہم بھی اپنے بال بچے کے لے کے آتے ہیں، کھلے میدان میں بد دعا کرتے ہیں، اللہ جھوٹوں پہ لعنت کرے۔ صحابہ نے یہ چیلنج کیا، مسلمہ کو کہا بھائی میدان میں، وہاں دونوں دعا کرتے ہیں کہ جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو، نہیں، نہ مناظرہ، نہ بحث و تمیز، نہ گفتگو۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے آقا کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے گا اس کا فیصلہ ابو بکر کی تلوار کرے گی۔ صحابہ نے کیا اٹھا لی؟ تلوار اٹھا، پیش قدمی کی، جنگ ہوئی، 1200 صحابہ شہید۔ سن رہے ہو کو نہیں سن رہے ہو؟ کتنے؟ تمہیں اس کے احساس نہیں ہوگا، میں ایک اور بات کروں گا پھر احساس ہوگا۔ میرے آقا نے 10 سال مدینے میں جنگیں لڑی تھیں کفار سے، 350 صحابہ شہید ہوئے ساری جنگوں میں۔ کتنے؟ اور اس اکیلی جنگ میں 1200 صحابہ انہوں نے جام شہادت نوش کیا، اور صحابہ کا اجماع ہوا اس بات پر کہ آقا کی نبوت اور ختم نبوت کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور جو اسے نبی مانے گا وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے اور واجب القتل۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ دیکھیں ایک اعلان ہے، اگر آپ میری اس کو دعوت سمجھ لیں، یہ ہمارے